منشیات پر بات کریں گے۔ پاکستان میں تقریباً 8 ملین پاکستانی مرد اور خواتین منشیات کے عادی ہیں۔ پاکستان میں منشیات کے عادی افرادوں میں سرنج سے نشہ کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ افراد نشے کے لیے ایک دوسرے کی سرنجیں استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ HIV، ایڈز اور ہیپاٹائٹس میں کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان دنیا میں منشیات کے غیر قانونی اسمگلنگ کا ایک اہم روٹ بھی ہے۔ اسلام آباد کے ایک مہنگے پرائیویٹ اسکول سے او لیول کرنے والے ایک 18 سالہ طالب علم نے DW کو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس نے آئس نامی نشہ آور مادے کا استعمال کے باعث اپنی تعلیم کے 2 سال ضائع کر دیے۔ شروع میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تفریح کے لیے آئس نامی نشے کا استعمال کرتا تھا، جس سے وہ ایک عجیب و غریب سرور کی کیفیت میں رہتا تھا اور نیند جیسے بالکل غائب ہو جاتی تھی۔ کئی بار تو اسے 3 دن تک وقت گزرتے جانے کا کوئی احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ بس جاگتے اور فلمیں دیکھتے رہتا تھا۔ اسے نہ تو نیند آتی اور نہ ہی بھوک پیاس محسوس ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اب رہنے لگی، اسے چیزیں بھولنے لگیں اور ایک بار وہ نشے کے لیے گھر سے پیسے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے والدین کو اس کی صورتحال کا علم ہوا۔ پھر اسے نشے کے عادی افرادوں کی بحالی کے ایک مرکز میں داخل کرا۔ نوجوان نے بتایا وہ بہت مشکل وقت تھا، اب میں کافی حد تک ٹھیک ہوں، لیکن میں کئی ساتھی اب بھی اس نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ میرا ایک دوست جو نشے کے لیے کیمیائی منشیات کا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا، اس کا سارے دانت خراب ہو گئے جو نکلوانا پڑے، اس کے منہ میں شدید انفیکشن ہو گئی۔ یونیورسٹی طلبہ نشے کے عادی بہت زیادہ ہیں اور اسلام آباد سیکٹر اس میں اسلام آباد کے سیکٹر I-10 کے رہنے والی ایک شہری نے، جن کی بیٹی ایک مقامی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، DW کو بتایا ان کی بیٹی یونیورسٹی میں بہت نمایاں پوزیشن لیتی تھی، لیکن پھر اس کے کچھ نئے دوست بنے جن کے ساتھ مل کر اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسے بری صحبت کی باعث میری بیٹی ہیروئن اور آئس کے نشے کی عادی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگیں، بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے۔ ہم نے اس کا علاج کرایا جس سے اس کی جان تو بچ گئی، مگر اسے پوری طرح ٹھیک ہونے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ اسلام آباد کے اسی شہری نے مزید کہا، خدا غارت کرے ان منشیات فروشوں کو جو ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، اور پولیس اور حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی۔ ہر مسئلے کا حل قانونی پابندی نہیں، اس میں عوام کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں نشے کے عادی افرادوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی۔ ایسے لاکھوں پاکستانی بکاریوں کی طرح آپ کو ہر شہر میں جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ 100-150 روپے کے عوض ہیروئن کی پڑیا خریدنے والے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نشہ چرس ہے، جو آسانی سے مل جاتی ہے اور مقابلتاً سستی بھی ہوتی ہے۔ آئس پاکستان میں زیادہ تر ایران سے لائی جاتی ہے، جو خالص حالت میں بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن منشیات کا کاروبار کرنے والے اکثر اس میں
ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، جو مختلف طرح کے زہر یکجا کر دینے والی بات ہے۔ اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نشہ پرووائڈ کرتے ہیں اور بچوں کو مستقبل تباہ کرتے ہیں اور گھروں کی گھر تباہ کر دیتے ہیں۔